تائیوان نے کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں جزیرے کے قریب دوسرے چینی مشترکہ جنگی تیاری کے گشت کی نگرانی کر رہا ہے اور بیجنگ پر ایشیا پیسفک میں عدم استحکام کا واحد ذریعہ ہونے کا الزام لگایا ہے۔ منگل کو ایکس پر ایک پوسٹ میں تائیوان کی وزارت قومی دفاع نے کہا کہ اس کی افواج نے صورتحال کا جواب دیا ہے۔ انٹر میامی نے پیر کے روز اس بات کی تصدیق کی کہ لیونل میسی کو بائیں ہیمسٹرنگ کا مسئلہ ہے، جو ورلڈ کپ چیمپئن ارجنٹائن کے اس شمالی نسکرے کے موسم گرما میں ٹائٹل کے دفاع کے لیے اپنا تربیتی کیمپ شروع کرنے کے لیے تقریباً ایک ہفتہ قبل سامنے آیا ہے، اور اتوار اور پیر کے واقعات یقینی طور پر ارجنٹینا کے منصوبوں میں کم از کم تھوڑی سی سازش کا اضافہ کرتے ہیں۔ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کے قریب حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جب اعلیٰ حکام کی قیادت میں ایک ایرانی وفد نے امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے قطر کا سفر کیا۔ ریاستہائے متحدہ کی مرکزی کمان سینٹکم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی فوجیوں کو ایرانی افواج کی طرف سے لاحق خطرات سے بچانے کے لیے خود دفاعی حملے کیے ہیں، تاہم اس نے حملوں اور ان کے مقامات کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ایرانی میڈیا نے جنوبی ایران میں آبنائے ہرمز سے تقریباً 70 کلومیٹر 42 میل دور بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاع دی۔ دیر البلا غزہ کی پٹی ایک بے نشان قبر کے پاس لینا لاسی خاموشی سے بیٹھی پھول چن رہی ہے اور مٹی پر پانی ڈال رہی ہے، یہ مان کر کہ یہ اپنے شوہر کی آرام گاہ ہے۔ جہاد تفیش اکتوبر 2023 میں غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے آغاز میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ شمالی فلپائن میں ہنگامی حکام نے زیر تعمیر 9 منزلہ عمارت گرنے کے بعد لاپتہ ہونے والے 16 افراد کے لیے 2 روزہ ریسکیو آپریشن ختم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ منگل کے روز متاثرین کی باقیات کی بازیابی پر توجہ مرکوز کر دی گئی، جبکہ ایک ملائشین شخص اور 2 پھنسے ہوئے تعمیراتی کارکنوں سمیت 4 افراد کی لاشیں کنڈومینیم منصوبے کے ملبے سے نکالی گئیں، جو منجلس میں ایک قریبی ہوٹل پر گر گیا تھا۔ عید الاضحیٰ سے قبل راولپنڈی اور اسلام آباد میں پیشہ ور قصابوں کی مانگ میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کئی علاقوں میں عید کے پہلے دن کی بکنگ پہلے ہی بند ہے۔ مقامی مارکیٹ کی تفصیلات کے مطابق قربانی کے جانوروں کے ذبح اور گوشت کی تیاری کے نرخ بھی ہر عید کے دن کے لیے الگ سے طے کیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر کے سرکاری کالجوں میں کام کرنے والے پی ایچ ڈی پروفیسرز نے سینئر تدریسی عہدوں پر براہ راست بھرتی کے کوٹے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طویل تاخیر نے ان کے کیریئر کی ترقی کو شدید متاثر کیا ہے۔ بی پی ایس 19 اور بی پی ایس 20 میں براہ راست شمولیت کے لیے مخصوص کوٹا کی آسامیاں مبینہ طور پر پنجاب پبلک سروس کمیشن ایس کے ذریعے تقریباً 1 دہائی سے مشتہر نہیں کی گئیں۔ ہپ ہاپ سینسیشنز بی ٹی ایس عالمی سطح پر مقبول بوائے بینڈ، جو حال ہی میں فوجی خدمات کے بعد عالمی سطح پر واپس آیا ہے، نے پیر کو لاس ویگاس میں شائقین کے ووٹ والے امریکن میوزک ایوارڈز میں سال کے بہترین آرٹسٹ کا اعزاز حاصل کیا۔ اس گروپ نے سنگل سوئم کے لیے بہترین مرد ہپ ہاپ آرٹسٹ اور سانگ آف دی سمر کا دعویٰ بھی کیا۔ اطالوی لگژری کار ساز کمپنی فراری نے اپنے پہلے مکمل الیکٹرک ماڈل لوس کی نقاب کشائی کی ہے، جو صاف توانائی سے بھرپور ڈرائیونگ سنسنی چھوڑنے کے لیے پورشے اور لیمبورگینی جیسے حریفوں میں تاخیر سے شامل ہو رہی ہے۔ کمپنی نے پیر کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ دی لوس لائٹ کے لیے اطالوی کی تیز رفتار 310 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے اور اس کی رینج 530 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیہ خامنہ ای نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ مشرق وسطی کی قومیں اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال کا کام نہیں کریں گی۔ مجتبیہ جو 8 مارچ کو سپریم لیڈر کے طور پر نامزد ہونے کے بعد سے عوامی طور پر ظاہر نہیں ہوئے، نے یہ ریمارکس اپنے حج کے پیغام میں کہا ہے، اور امریکہ کی جانب سے ایک نازک جنگ بندی کے باوجود ایران میں تازہ حملے کیے گئے اور دونوں فریق تقریباً 3 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ تقریباً 90 ڈرون سڈنی کے ڈارلنگ ہاربر پر موسم سرما کے ایک مشہور لائٹ شو کے دوران آسمان سے گرے۔ فوٹیج میں آلات کو پانی میں پھٹتے ہوئے دکھایا گیا، جو کہ ہجوم کے قریب ہے۔ ویوڈ سڈنی کے منتظمین ایک سالانہ 3 ہفتوں کے تہوار، جس میں روشنی کی بڑی تنصیبات شامل ہیں، نے کہا کہ پیر کی شام مقامی وقت کے مطابق خرابی غیر متوقع تکنیکی مشکلات کی وجہ سے تھی، اور اس نے آنے والے کئی شوز کو منسوخ کر دیا ہے۔
جھنجھنو انڈیا راجیش کمار انڈیا کی مغربی ریاست راجستھان کے ضلع جھنجھنو میں اپنے ٹین کی چھت والے شیڈ میں کیمسٹری کی کتاب کو گھول رہے تھے۔ کمار کب اس کتاب میں ان کے بیٹے کے آخری نشانات موجود تھے۔ اس کی کانپتی انگلیاں کے آخری خاکوں کو اور ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹوں پر گھومتی تھی، جس میں ایک بار اس لڑکے نے مہارت حاصل کی تھی جس نے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا۔ پھر راجیش نے کتاب کو اپنے سینے سے دبایا، اسے چوما اور ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی ہندوستان، جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ نے منگل کو نئی دہلی میں ایک میٹنگ کے آغاز میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ ایک خاندانی تصویر کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے۔ ان کی باڈی لینگویج سخت تھی، صرف اعلیٰ ہندوستانی سفارتکار جے شنکر مسکرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی گروپ بندی کوارڈریلٹرل سیکورٹی ڈائلاگ الائنس، جو کوارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، حالیہ مہینوں میں بہت مختلف نہیں ہے۔ تقریباً 2 دہائیوں سے کوارڈ کے متحد کرنے کے لیے ایک اجتماعی منصوبہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے جیسے گھڑی بند ہو گئی، کلیولینڈ کیولیئرز کے چند پرستار مل سکے۔ نیو یارک نکس نے انہیں بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا۔ کارل انتونی ٹاؤنز نے فائنز اسکور کیے اور 14 ریباؤنڈز حاصل کیے، کیونکہ نکس 1999 کے بعد پہلی بار NBA فائنلز میں پہنچی۔ پیر کی رات مشرقی کانفرنس کے فائنل کے گیم 4 میں کیولیئرز کو 130-93 سے شکست دی۔ سکھر اور پنو عاقل کے درمیان طویل انتظار کی جانے والی ٹرین سروس کے اگلے چند ہفتوں میں کام شروع ہونے کی توقع ہے، جبکہ دونوں شہروں کے درمیان ایک اضافی کاسٹ پورٹ سروس بھی متعارف کرائی جائے گی۔ یہ اعلان سکھر ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین سعید کمیل حیدر شاہ نے سکھر ریلوے اسٹیشن کے دورے کے دوران کیا، جہاں انہوں نے نئی ہو جمالو ٹرین سروس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے پر اپنے دیرینہ موقف کی تصدیق درمیان ابراہم معاہدے میں شامل ہونے کے خیال کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ اسفاجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ معمول پر آنے والے کسی بھی معاہدے کی حمایت نہیں کرے گا۔ اس بات کا کہ معاہدے کی حمایت نہیں کرے گا، اس بات کا اعادہ کیا کہ فلسطینی ریاست کے حل نہ ہونے والے مسئلے سے منسلک ڈان کی طرف سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اور گلیوں کے اصل تاریخی ناموں کو لاہور میں سڑکوں اور گلیوں کے اصل تاریخی ناموں کو بحال کرنے کے اپنے منصوبے کو بعض کی تنقید کے بعد مؤخر کر دیا ہے۔ اس تجویز پر مارچ میں منعقدہ لاہور ہیریٹیج ایریاز پر مارچ میں منعقدہ لاہور کر دی گئی اور اس کی مشترکہ صدارت مسلم لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کی۔ اجلاس میں لاہور اور اصل ناموں کی بحالی کی منظوری دی گئی۔ آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نے پر اتفاق کیا اور اہم معدنیات اور توانائی کی حفاظت کے معاہدوں پر دستخط کیے، کیونکہ انہوں نے گروپ میں تازہ توانائی ڈالنے کی کوشش کی۔ ممالک کے خالہ سفارتکاروں کے درمیان مختصر ملاقات، آسٹریلیا کے پینی اوشاک، آسٹریلیا کے پینی وانگ، ہندوستان کے ایس جے شنکر، جاپان کے توشیماتسو موتیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ستمبر 2024 کے بعد کاکواڈ کے نام سے جانے والے گروپ کا تیسرا اجتماع تھا۔ سیکس فانسٹ سونی رولنز، جنہوں نے 2 سال سے زیادہ تنہائی میں ایک نوجوان کے طور پر اپنے کھیل کو نئے سرے سے بدلنے اور جاز کے دیووں میں سے ایک بننے کے لیے نیویارک کے پل پر سے تنہائی پیر کو 95 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، ان کے پبلسٹی نے بتایا۔ رولنز نے 1956 میں پراتمات طور پر جاز کلوسس کے عنوان سے البم ریکارڈ کیا تھا، لیکن سیکس فانسٹ خود شکوک و شبہات سے دوچار رہا۔ لاہور پنجاب حکومت نے بظاہر کچھ انتہا پسند عناصر کے دباؤ پر لاہور کی سڑکوں اور گلیوں کے اصل تاریخی ناموں کی بحالی کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائول الہار نے گزشتہ مارچ مسلم لیگ کے صدر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مشترکہ صدارت میں ایک جلسہ منعقد کیا۔ اجلاس میں لاہور اور اس کے آس پاس کی سڑکوں اور گلیوں کے اصل تاریخی ناموں کی بحالی کی منظوری دی گئی۔ نواز شریف سیار کے سربراہ ہیں۔ امریکی افواج نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی ایران میں حملے کیے، ان حملوں کو خود دفاعی کارروائیوں کے طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ ایرانی حکام مذاکرات کے لیے قطر گئے ہیں۔ اس سے قبل ایرانی میڈیا نے جنوبی بندرگاہی شہتر بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاع دی تھی، جو آبنائے ہرمز کے قریب ایک اسٹریٹجک مرکز ہے۔ یہ ایک عالمی چوکی ہے جہاں سے عالمی تیل اور گیس کا 5واں حصہ گزرتا ہے۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے پر اتفاق ہونے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ جب امریکی افواج نے قطر میں مذاکرات کے دوران جنوبی ایران میں ایرانی میزائل سائٹس اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ روبیو نے ہندوستان کے دورے کے دوران جے پور میں منگل کو صحافیوں کو بتایا، آج قطر میں کچھ بات چیت چل رہی تھی، لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم پیش رفت کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ابتدائی دستاویز میں مخصوص زبان کے بارے میں بہت سی بات چیت جاری ہے، لہٰذا اس میں کچھ دن لگیں گے۔ پنجاب حکومت نے گرمیوں کی تعطیلات کے دوران تعلیمی سرگرمیاں کے لیے تعلیم سرگرمیاں جاری رکھنے اور طلباء کی بنیادی سیکھنے کی صلاحیتوں کو تقویت دینے کے لیے تعلیم پروگرام کے تحت 12 اضلاع میں 8 ہفتے کے سمر لرنرز 2 جون سے شروع ہوں گے اور 7 اگست 2026 تک جاری رہیں گے۔ بہاولنگر، بہاولپور، بھکر، چنیوٹ، ڈی جی خان، لیہہ، لودھراں، میانوالی، مظفر گڑھ، راجاپور اور راجپور اسکولوں میں کل 6060 سیکھنے کے کیمپ لگائے جائیں گے۔ پاکستان کے ریٹیل سیکٹر میں اس سال عید الاضحیٰ کی خریداری میں زبردست کمی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ مہنگائی، ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور زیادہ ٹیکسوں کی وجہ سے گزشتہ سال کے مقابلے فروخت میں 60% کمی واقع ہوئی ہے۔ عید الاضحیٰ عام طور پر قربانی کے جانوروں، کپڑوں، جوتے، الیکٹرانکس، تحائف اور کھانے پینے کی اشیاء پر بڑے پیمانے پر خرچ کرتی ہے، تاجروں کو روپے کی خوردہ سرگرمی پر خرچ کرتی ہے۔ تہوار کے دوران 500 ارب روپے جبکہ لائیو سٹاک کی تجارت کا تخمینہ 500 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گا، 4 ٹریلین۔ لاہور ہائی کورٹ نے نن لیگ کے ایم پی اے ثاقب چدھڑ کو مبینہ دھمکیوں کے کیس میں اداکارہ مومنہ اقبال کے شوہر کی عبوری حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اداکار کے شوہر حمزہ حبیب اپنی قانونی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا کہ شمالی کوریا نے منگل کو ملک کے مغربی ساحل سے دور پانیوں کی طرف کم از کم ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل سمیت متعدد پروجیکٹائل فائر کیے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف JCS نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں دوپہر 1 بجے 400 GMT شمالی کوریا کے شمالی پیونگن صوبے میں چونگجو کے قریب سے لانچ کیا گیا۔ منگل کے روز حج کے عروج پر مسلمانوں کی بڑی تعداد نے میدان عرفات پر نماز ادا کی، کیونکہ صحرائی سورج نے درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا۔ صبح کے وقت سے ہزاروں سفید پوش نمازیوں نے مکے قریب 70 میٹر چٹانی پہاڑی پر قرآنی آیات کی تلاوت کی، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا۔ لیجنڈری جاز موسیقار سونی رولنز، جنہیں سیکسوفون کولوسس کہا جاتا تھا، 95 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کا انتقال پیر کی سہ پہر نیویارک کے ووڈ اسٹاک میں واقع اپنے گھر میں ہوا۔ ان کے پبلسٹی کے ایک بیان کے مطابق، جس نے انہیں امریکی موسیقی کی سب سے معزز اور بااثر شخصیات میں سے ایک کہا۔ لاؤس میں سیلاب زدہ غار میں تقریباً 1 ہفتے سے پھنسے 7 افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارکن وقت کے خلاف دوڑ رہے ہیں۔ یہ 7 افراد وسطی صوبے زیسومبون سے تعلق رکھنے والے دیہاتیوں کے ایک گروپ کا حصہ تھے، جو بدھ کے روز سونے اور جنگلی حیات کی تلاش میں غار میں گئے تھے، لیکن بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث غار کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے اس اعلان کے بعد لبنان بھر میں حملوں کی ایک لہر شروع کر دی ہے کہ ان کا ملک حزب اللہ پر اپنے حملوں کو تیز کرے گا۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز IDF نے کہا کہ اس نے لبنان کے مشرق میں وادی بیکا اور ملک کے دیگر حصوں میں حزب اللہ کے خلاف حملے کیے ہیں۔